سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پوزیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے آج ہماری یہ کلاس نمبر 16 ہے میرے محترم، جس میں الحمدللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ شروع کیا تھا اقدام نمبر 12 پر، اور وہ تو اقوال پر اکتفا نہ کرنا بلکہ ان کو افعال کا جامہ پہنانا. پہلا عنصر الحمدللہ اس کو ہم بیان کر چکے تھے میرے محترم. کیوں؟ الفاظ دعوے ہیں جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے. اس کی وضاحت آپ کے ساتھ کی تھی الحمدللہ ہم نے کہ یہ آسان ہے، اسی لیے لوگ اس پہ اکتفا کرتے ہیں. آج آگے بڑھتے ہیں، نئی باتیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. جی ماریا پلیز پڑھی بسم اللہ. دوسرا عنصر عمل پر توجہ دینا تاکہ ہمارا عمل خود گواہی دے. اس بات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ اصل مقصود عمل ہے. قول اس عمل کے ارادے کا اظہار ہے. مثبت سوچ یہی ہے کہ عمل پر محنت کی جائے، یعنی دعووں پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ عملاً انسانیت کی خیرخواہی، فلاح و بہبود، مدد و نصرت، روزگار کے بہترین مواقع و ذرائع مہیا کرنا، نظام تعلیم اور نظام صحت پر خاص توجہ دینا، انصاف کے تقاضوں کو یقینی بنانا، امن و سلامتی کی فضا کو قائم کرنا، اخوت، یکجہتی اور میانہ روی کو فروغ دینا، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے کی تعلیم دینا، آسانیاں اور مسکراہٹیں اور خوشیاں بانٹنے کا خوب اہتمام کرنا، کیونکہ تمام کامیابیاں اور کامرانیاں عمل پر منحصر ہیں. اسی لیے عملی اقدام کی طرف لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا، جس کے لیے 3 اہم باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. نمبر 1، عملی اقدام میں رکاوٹ آنا لازمی ہے. اسی لیے دل برداشتہ ہونے کے بجائے مشکلات اور رکاوٹ کو دور کرنے کے وسائل تلاش کرنا. نمبر 2، عملی اقدام میں ہمیشہ رکاوٹ کے سبب اس کو ترک کرنے کا ارادہ ہو جاتا ہے، لہذا مستقل مزاجی کے ساتھ کامیابی پر اصرار کرتے رہنا. نمبر 3، انسان میں جلد بازی کا منفی جذبہ پایا جاتا ہے، لہذا صبر و تحمل کے ساتھ کامیابی کا انتظار کرنا. اور عمل کے ارادے کا اظہار ہے. اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ جب میں اپنی زبان سے ارادے کا اظہار کرتا ہوں تو در حقیقت میں اس کا اقرار کر رہا ہوتا ہوں.
اور اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر آمادہ کر رہا ہوتا ہوں۔ اسی لیے کسی بھی اقرار کو اپنی زبان سے دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یاد دہانی ہوتا رہے، جو کہ آگے بڑھ کر ہدف کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں ہر عمل کے حوالے سے زبانی اقرار دیا جاتا ہے۔ انتہا تو یہ ہے کہ قومی ترانہ روزانہ زبان سے دہرانے کے لیے کہا جاتا ہے، حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ یہاں دیکھیے میرے محترم، یہاں کیا بات کی جا رہی ہے، عنوان ہم نے کیا دیا؟ عنوان یہ دیا میرے محترم کہ عمل پر توجہ دینا تاکہ ہمارا عمل خود گواہی دے۔ جی، جتنی باتیں یہاں لکھی میرے محترم، یہ تمام دعوے ہیں جو تمام لوگ کرتے ہیں میرے محترم۔ جس سے بات کرو وہ کہے گا صاحب ہم خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہی میرے محترم ہر انسان یہی دعوے کرتا ہے میرے محترم۔ جی، یہ اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں، مثبت باتیں، یہ دیکھ لیجیے آپ، جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، جتنے بھی لیڈرز ہیں، وہ تمام ان مثبت باتوں کو کرتے ہیں نا۔ دیکھا آپ نے کیا ہے؟ یہ ہے مثبت سوچ۔ جی، کوئی نگیٹیوٹی کی بات ہی نہیں کرتا، سبھی لوگ مثبت بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے فلاں کام کر دیں گے، نظام صحت کو بہتر کر دیں گے، نظام تعلیم کو بہتر کر دیں گے، تمام مثبت باتیں۔ کیوں میرے محترم؟ ان کو پتہ ہے کہ یہی اپیلنگ ہے انسان کے لیے۔ انسان مثبت سوچ سے پیدا کیا گیا، اسی لیے مثبت سوچ میرے محترم، مثبت باتیں اس کو سامنے کی جاتی ہیں۔ وہ الگ بات، اس کو دھوکہ دینے کے لیے اب لوگوں نے یہی طریقہ استعمال کیا کہ اچھی باتیں کریں، مثبت باتیں کریں، میٹھی میٹھی باتیں کریں، عمل کچھ مت کریے۔ یہی تو ہے، یہی منافقت ہے میرے محترم، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانا چاہا۔ جی، آپ کو بارہا بتاتا رہا کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو ضابطہ حیات دیا، کیوں دیا میرے محترم؟ آپ کو ایک بات بتائی الحمدللہ، سورہ الروم سورہ نمبر 30 ہے اور آیت نمبر 30 ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ دین الہی کیا ہے؟ دین فطرت میرے محترم، یہ دین فطرت ہے۔ جی میرے محترم، یہ دین فطرت ہے الحمدللہ۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں مثبت پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیے میرے محترم، یہ ضابطہ حیات دین الہی کی شکل میں کیوں ضروری تھا؟ اگر انسانوں پہ چھوڑ دیا جاتا تو قرآن نے بتا دیا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ جی، الحمدللہ یہ آتا ہے سورہ النساء میں، سورہ المائدہ میں، اور سورہ بقرہ میں کیا آ گیا میرے محترم؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ ہر انسان کے لیے ایک سمت ہے، وہ اس پہ چل کے رہے گا۔ کیوں میرے محترم؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، انسان کی شخصیت کی تشکیل اس کے ماحول سے ہوتی ہے، اس کے ماں باپ سے ہوتی ہے، اس کے حالات سے ہوتی ہے۔ جی، جو محروم انسان رہا بہت ساری چیزوں سے، وہ منفی زیادہ بنے گا، وہ غلط کام کرے گا، جھوٹ کا سہارا لے گا، دھوکے کا سہارا لے گا سروائیو کرنے کے لیے میرے محترم۔ جی، اور اگر اسی محروم انسان کو عہدہ دے دیا جائے تو پھر یہ لوگوں سے انتقامی کارروائی کرے گا، سمپل از دیٹ۔ جی، جو میرے محترم میرے ساتھ ہوتا ہے میں اسی کا بدلہ لیتا ہوں معاشرے سے، یاد رکھیے۔ جی، تبھی اللہ رب العزت والجلال نے بارہا یہ تعلیم دی اور فرمایا یہ دعا مانگا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا مانگیے، رب کریم ہماری دنیا بہتر ہو جائے۔ جی، جب دنیا بہتر ہوگی تو مثبت سوچ ہوتی چلی جائے گی، مثبت انرجی میرے اندر آئے گی، تو الحمدللہ پھر مثبت اعمال کروں گا۔ اور اگر دنیا بہتر نہیں ہوگی تو نیگیٹو میرے محترم، جی نیگیٹیوٹی آتی چلی جائے گی، معاشرے سے نفرت کروں گا۔ میرے پاس نہیں ہے
تو جس کے پاس ہے اس کو دیکھ کر مجھے نفرت ہوگی، حسد ہوگا، جلن ہوگی، اس سے چھیننے کی کوشش کروں گا۔ تبھی میرے محترم قرآن نے بتا دیا کہ نہیں، کہا گیا جن کو اللہ نے مال عطا کیا، کہا آپ خیال کیجئے ان لوگوں کا جو کمزور ہیں، آپ ان کا خیال کیجئے۔ تو اگر خیال کیا جاتا پراپر طریقے سے الحمدللہ تو معاشرہ بہتر ہوتا، مگر افسوس کی بات میرے محترم، ہمیشہ سے ایک گیپ رکھا گیا کہ نہیں صاحب امیر امیر ہے جی، طبقاتی نظام، جس کے سب سے بڑے سپورٹر افسوس کی بات افلاطون صاحب تھے جی۔ وہ تو کہتے یہ دنیا بنائی گئی ہے امیروں کے لیے، جی جی، دنیا بنائی گئی ہے امیروں کے لیے، امیروں کو زندہ رہنے کا حق ہے، غریب تو مرنے کے لیے آیا ہے دنیا میں، یا امیر کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ افلاطون صاحب کا فلسفہ ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ میرے محترم، جی جی۔ اسی فلسفے کو کارل مارکس نے ابھارا میرے محترم، اور اسے دیکھا کہ صاحب اب ان فقیروں کو استعمال کیا جائے، انہوں نے فقیروں کو ابھارا، اور پھر انہوں نے میرے محترم یہ کہ تمام تھیوریز ہیں ان سے پہلے محترم انہی کے دور میں میرے محترم نیچے صاحب آتے ہیں، وہ بہت بڑے فلسفی ہیں، انہوں نے کوئی اور تھیوری دی میرے محترم، انہوں نے بھی امیروں کو سپورٹ کیا میرے محترم، جس کے پاس پیسہ تھا اسی کی پوجا کرتا رہا ہے انسان ہمیشہ سے۔ کارل مارکس صاحب نے کہا کیا کہ نہیں ایسا کرتے ہیں، انہوں نے میرے محترم سوشلزم کا نعرہ لگایا میرے محترم، جی جی، انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی کو حق نہیں ہے کسی چیز کی ملکیت رکھنے کا، سب چیز سب کے لیے ہے، یہ بھی خلاف فطرت ہے جی، یہ بھی خلاف فطرت ہے سوشلزم میرے محترم، جی کمیونزم، ماشاءاللہ اتنا نعرہ لگا، اس کا کیا ہوا میرے محترم؟ اسٹالین اور لینین میرے محترم کیا نہیں کیا انہوں نے میرے محترم؟ دیکھیے 100 سال کے اندر وہ تمام ان کی تھیوری اور وہ خود سب دنیا سے ختم ہو گئے، فنا ہو گئے۔ تو کیا رہتا ہے میرے محترم؟ جو فطرت کے عین مطابق ہے۔ آج بھی دنیا میں جو کیپٹلزم کی بات کی جاتی ہے وہ بھی فطرت کے خلاف ہے میرے محترم، اس لیے اسی میں ہی ہو رہا ہے، ایک طبقہ ظالم و جابر ہے اور استحصال کر رہا ہے دوسرے طبقے کا، غریب طبقے کا۔ بہرحال کیا بتانا تھا آپ کو میرے محترم؟ اگر اللہ تعالیٰ پیمانہ نہیں دیتے جی تو پھر مشکل ہو جاتی، بیکوز ہر انسان اپنا پیمانہ بناتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کہیں 100 لوگوں میں بیٹھے ہوں، 200 لوگوں میں، ان سے کہیے کہ ذرا آپ بتائیے جی یہ ماں باپ کے رشتے کے بارے میں آپ کا کیا کنسپٹ ہے؟ 200 لوگوں کا الگ الگ کنسپٹ ہوگا جی، کھانے کے بارے میں کیا کنسپٹ ہے، مال کے بارے میں، جو بھی آپ ان کو بات دیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کنسپٹ بتائیے، ہر کسی کا اپنا کنسپٹ ہوگا میرے محترم۔ اس کی پریکٹس کیجیے ضرور آپ، تاکہ آپ کو اس حقیقت سے آگاہی ہو جائے۔ اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، جتنے انسان اتنے فرقے، جی جی، 7 ارب فرقے ہیں دنیا میں آج، ہر انسان اپنی جگہ ایک فرقہ ہے جی میرے محترم، کوئی کسی کو نہیں مانتا فلی، نو نا، بس آپ کی باتیں جو میری مرضی کے مطابق ہوں گی وہ مانوں گا، جی جی، میں آپ کو اس لیے نہیں مار رہا کہ آپ نے صحیح کہا، نہیں نہیں نہیں، میری بات کی تقویت مل رہی ہے، آپ میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہو، that's why I like you، جی اسی لیے میں آپ کو فالو کر رہا ہوں یا آپ کی بات مانتا، بیکوز آپ میرے اس کنسپٹ کے حامی بن گئے ہو، میں نے اپنے عقل کل سے جو سمجھا تھا آپ اس کو سیکنڈ کر رہے ہو، یہ حقیقت ہے میرے محترم۔ تبھی اللہ رب العزت والجلال نے میرے محترم ضابطہ دے دیا جی، اللہ تعالی ضابطہ دیا، اس میں تعالی تمام طبقات کے لوگوں کا علاج کیا گیا جی، جو ضابطہ دیا بتا دیا کہ آپ اگر آپ کو کم ملا ہے
اگر آپ کمزور ہیں، آپ تخلیقی لحاظ سے کچھ کمزور ہینڈی کیپ ہیں جی، یا کسی اور لحاظ سے کمزور ہیں، تو بتایا ہماری قرآن کریم کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ پورا معاشرہ آپ کی ہیلپ کرے گا، پورا معاشرہ۔ اب اگر کوئی یتیم ہو گیا، اب پورا معاشرہ اس کے ماں باپ کی منصبی ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ یہ تھا اسلام میرے محترم۔ جی وہ تو بعد میں بہرحال بدل دیا۔ اب اسلام کیا رہ گیا؟ یہی ہے جی، نامعقول سوالات اور تاریخی روایات، یہ ہے مسائل کا جاننا، بس مسائل کا جاننا یہ ہے اسلام۔ مگر اصل اسلام کیا ہے اس سے یقیناً دوری ہوتی چلی گئی۔ اچھا، اس سے میرے محترم دین الہی انتہائی پریکٹیکل دین ہے جی۔ دیکھیے بار بار آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، عملوا، یہ عمل پہ زور ہے میرے محترم۔ یہی تو مثبت سوچ ہے۔ بتا دیا کہ اگر کوئی صرف دعووں پہ اکتفا کرے گا اس سے نقصان ہوگا۔ یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے میرے محترم، بتایا آپ کو۔ تبصرہ کرنا بھی جھوٹ ہے، غیبت ہے میرے محترم۔ تجزیہ کرنا بھی جھوٹ اور غیبت اور تہمت حرام اعمال ہیں۔ تبصرہ کرنا بھی حرام، تجزیہ کرنا بھی حرام۔ مگر آج ہمارا سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کس پہ چل رہا ہے؟ اگر آپ تجزیے کو اور تبصرے کو نکال دو، یعنی غیبت اور تہمتیں اور جھوٹ کو نکال دو، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ تو اب اس کو حلال قرار دے دیا نا، اب حلال ہو گیا۔ یہ تمام حرام اعمال کو نام بدل کر حلال قرار دے دیا گیا، اعوذ باللہ۔ اس سے میرے محترم عمل کی بنیاد اور عمل کے بارے میں بتا دیا میرے محترم جی۔ نقصان کیا ہوگا اگر صرف دعوے کریں گے؟ اب جس سے آپ نے دعویٰ کیا وہ تو بیچارہ خوش ہو کے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے وعدہ کر لیا نا کہ صاحب ہم آپ کے نظام تعلیم کو بہتر کریں گے، یا کوئی بھی آپ نے اس سے وعدہ کر لیا۔ اب وہ بیچارہ منتظر ہے آپ کب اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ آپ تو اپنی بات کہہ کے چلے گئے، آپ بھول گئے آپ نے کیا کہا تھا۔ اس لیے کہ آپ نے وعدہ نہیں، وہ آپ نے جھوٹ بولا تھا اپنے مفادات کے لیے، مگر اس کا تو نقصان ہو گیا نا، اس کا تو اعتماد ختم ہو گیا سچائی سے، صداقت سے۔ جی میرے محترم، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں، اس سے سب سے بڑا نقصان ہی ہو رہا ہے معاذ اللہ کہ انسان کا یقین اٹھتا چلا جا رہا ہے حق اور صداقت سے۔ پوری دنیا میں باطل اور جھوٹ کا بول بالا ہے میرے محترم، قاتلوں کا اور ظالموں کا اور جابروں کا بول بالا ہے۔ یس، دیکھیں انہی کو عزتیں مل رہی ہیں بظاہر۔ کیا حقیقت ہے عزت کی میرے محترم جی؟ جتنا بڑا جھوٹ، جتنا بڑا قاتل، جتنا بڑا کرپٹ انسان، اتنی اس کو بڑی ماشاءاللہ مقام اور مرتبہ ملا ہوا ہے۔ تو پھر پوری نسل، نوجوان نسل یہی کہ ہم بھی ان جیسے بنیں گے نا صاحب، یہی ان کے رول ماڈل بن گئے نا۔ یقیناً جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب اس انسان نے قتل کیا، کرپشن کری، کتنے لوگوں کا غصب کیا مال، اور ماشاءاللہ اعلی مراتب پہ فائز ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ آپ سچ بولیے بیٹے کہ جائی صاحب کیا سچ کی بات کر رہے ہیں، ہٹائیے یہاں سے۔ یہ نقصان ہوا میرے محترم جی۔ اسی لیے لوگوں نے دعووں کا سہارا لیا، اور میں بھی دعووں کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ بیکاز میں بھی ایسا ہی ہوں، میں بھی لوگوں سے دعوے کرتا ہوں، عمل تو کچھ کرتا نہیں۔ اسی لیے میرے محترم دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے، بہت پیاری روایت ہے۔ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا الارواح جنود مجندہ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ فرمایا روحیں جو ہیں یہ آپس میں ملتی ہیں۔ آپ کا کوئی ہم مزاج، الحمدللہ اگر آپ باعمل انسان ہیں، پریکٹیکل انسان ہیں، تو یقیناً آپ باعمل لوگوں کو پسند کرو گے، سمپل ہے نا۔
اور اگر آپ صرف دعووں کا صرف جھوٹ بولنے والے ہو، کرپٹ انسان ہو، تو آپ کو یقیناً آپ جیسے ہی لوگ پسند آئیں گے۔ جی میرے محترم، بہت بڑی حقیقت ہے، انسان اسی کو پسند کرتا ہے جو اس کا ہم مزاج ہوتا ہے۔ جی یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے میرے محترم، وہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں نا میرے محترم۔ جی میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فداہ ابی و امی، آپ نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے مزاج اور دین اور طریقہ پر آتا چلا جاتا ہے۔ اس نے فرمایا آپ دیکھیے کہ آپ کس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ اسی نے عربی شاعر نے کیا خوب کہا، لا تسل عن المرء وسل عن قرینہ، فرمایا آپ یہ انسان کے بارے میں مت پوچھئے، یہ پوچھئے کہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کو پسند کرتا ہے، پتہ چل جائے گا وہ کیا ہے۔ تو میرے محترم یہ حدیث کے الفاظ، روحیں آپس میں الحمدللہ ان کا ایک ربط ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے، آپس میں ایک ربط ہوتا ہے روحوں کا۔ جی آپ دیکھیے، آپ ایک انسان سے ملتے ہیں 50-40 سال کے بعد، مگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے انتہائی قریب انسان بن گیا۔ کیوں؟ روحیں، مزاج اللہ نے ایک جیسا بنا دیا الحمدللہ۔ اسی لیے میرے محترم مسئلہ ہی ہوا ہمیشہ سے، دعویٰ کرنا آسان ہے، عمل ہے ویری ایزی، مگر عمل کرنا مشکل ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے انسان اکتفا کرتا رہا، اور یہ نیگیٹو اپروچ ہے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیں عملو کا تذکرہ آیا ہے، اعملو، عمل کیجئے۔ اچھا اب میرے محترم یہاں 3 باتوں کا خیال کرنے کے لیے کہا گیا آپ سے۔ آپ جب بھی کوئی عمل شروع کریں گے رکاوٹ آئے گی، کوئی حرج نہیں، گھبرانا نہیں رکاوٹ سے میرے محترم، نہ بس جمے رہنا ہے، الحمدللہ اسی رکاوٹ میں کامیابی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم کیا فرمایا، ہمیشہ دل برداشتہ ہو کر انسان اس کام کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں کرنا صاحب، نہ، فرمائے گا ثابت قدم رہیے، حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ کا بھروسہ رکھ کر اپنے ساتھ ثابت قدم رہیے۔ اور ثابت قدمی کیا ہے جو بتاؤں گے شاہ تعالیٰ آپ کو میرے محترم، جی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور فرما دیا جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، کیا مطلب؟ جو اللہ تعالیٰ کے سہارے پر، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا یقین کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا یقین رکھتے ہیں۔ کانفیڈنٹ ود اللہ، یہ فرق ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کانفیڈنٹ on my abilities، confident on my skills، نہیں صاحب، ایک مومن confident ہوتا ہے with Allah عز و جل، جی not based on our skills، not based on our abilities، no، based on Allah عز و جل، بس یہ ہے توکل میرے محترم، اس نے گھبرانا نہیں الحمدللہ۔ اچھا تیسری بات جو بتایا آپ کو، جو اہم مسئلہ تھا میرے محترم، کہ وہی جلبازی کا جو مسئلہ ہے، یس جلبازی کا جو مسئلہ ہے، اسی لیے میرے محترم انسان الجھ جاتا ہے جلبازی میں۔ اچھا اب اصل بات کیا ہے میرے محترم، آپ دیکھیے پوری دنیا کے معاملات زبان سے ہی ہے نا۔ ایک مسلمان ہونا چاہے تو کلمہ پڑھ لیجیے صاحب،
بغیر کلمے کے نہیں، کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو الفاظ انوالو ہو گئے نا؟ جی بالکل ہوئے. آپ نے نکاح کیا، شادی کری، ایسے نہیں ہو جائے گی صاحب. آئیے ایجاب و قبول، الفاظ دہرائے جائیں گے. آپ کو قبول ہے، آپ کہیں گے جی مجھے قبول ہے. تو الفاظ آ رہے ہیں نا میرے محترم. آپ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، اوکے. تو اقوال ہیں نا میرے محترم. جی الفاظوں کا مسئلہ ہے، رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے محترم. تبھی دیکھیں کتاب الہی کی تلاوت کرنی ہے، پڑھنا ہے، ریسائٹنگ. جی تو میرے محترم یہاں جو اچھی بات آپ کو بتائی وہ یہ میرے محترم، قول کیا ہے؟ اس عمل کا، ارادے کا اظہار کرنا. عمل بنیاد ہے. اب جو آپ قول کہہ رہے ہیں وہ قول کیا ہے؟ اس عمل کے ارادے کا اظہار کر رہے ہیں آپ. یہی ہے نا، یہی ہے. آپ کسی سے کہتے ہیں کہ صاحب میں آپ کی مدد کروں گا، تو آپ نے وہ عمل بعد میں ہوگا نا صاحب. آپ پہلے اس عمل کا ارادہ کر رہے ہیں، اس عمل کا ارادے کا اظہار آپ زبان سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے محترم. اب ایک اچھی تھیوری آپ کو یہ دے رہا ہوں میرے محترم. پوزیٹیو اپروچ اور سوچ کے لیے کیا ہے کہ ہمیشہ میں اپنے الفاظ دہراتا رہوں. جی میرے محترم یہ معروف بات ہے. جی ایک انسان نے اپنے سامنے ایک جملہ لکھ دیا، لکھ کے لگا دیا کہ آئی وانٹ ٹو بی ملینر، میں ملینر بننا چاہتا ہوں. ہر دن وہ جملہ صبح کو پڑھتا تھا، اس کو دہراتا تھا. ہر دن اپنے دن کا آغاز اس جملے کو پڑھ کر آغاز کرتا، اس جملے کو دہراتا تھا میرے محترم. یہی ہوا، آگے بڑھ کر آگے چل کر میرے محترم ڈیفینٹ وہ بہت بڑا ملینر بنا. تو یہ کیا ہے؟ سیلف کونسلنگ، اپنے آپ کو تیار کرنا میرے محترم. اسی لیے جو بھی اعمال ہیں میرے محترم ان کا اظہار میں اپنی زبان سے کرتا رہوں اور دہراتا رہوں، دہراتا رہوں. جیسے میں نے آپ سے کہا بھی دہراتے رہیے کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، دہرائیے. میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، دہرائیے. میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، دہرائیے. میں تمام انسانوں سے محبت کرتا ہوں، دہرائیے. میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں، دہرائیے. میں عربی زبان کو سمجھنا چاہتا ہوں، دہرائیے، دہرائیے میرے محترم. جی جتنی دفعہ آپ دہرائیے گا میرے محترم، سب سے زیادہ قریب آپ کی زبان سے آپ کا دل ہے اور آپ کی سوچ ہے. جی جتنی دفعہ دہرائیے گا اتنے آپ کے اندر عزیمت اور قوت آپ کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی. جی یہی ہے میرے محترم. تبھی آپ غور کیجئے نماز میں اور اذان اور اقامت میں کیا دہرانے کے لیے کہا گیا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کو دہرائیے. بتایا تھا تقریباً 500 دفعہ میرے محترم ہم اس مبارک لفظ کو سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، 500 دفعہ ڈیلی. مگر اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی میرے دل میں پیدا ہوئی؟ شاید نہیں ہوئی. پھر بھی میں بڑا ہوں، میری سوچ بڑی ہے، میری ڈگری بڑی ہے، میرا عہدہ بڑا ہے، میرا پیسہ بڑا ہے، میرا بیک گراؤنڈ بڑا ہے، میں ہوں. اللہ کی بڑائی نہیں آ سکی دل میں میرے محترم. جس کو نصیب ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا، سمپل. مگر آپ دیکھ لیجئے آج معاشرے کو، آپ دیکھ لیجئے میرے محترم کس کے اندر اللہ کی بڑائی ہے؟ ہرگز نہیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں. عملاً نا، اگر میں کہتا ہوں کہ صاحب میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ ماننا ہے، یہ میں ہوں، عقل کل ختم. تو
تو اس کا کہ میں متکبر ہوا نا میرے محترم، اپنے آپ کو عقل قل جو قرار دے رہا ہوں معاذ اللہ، اس سے میرے محترم دہرانا سیکھوں، دہراؤں اپنے ایمز کو. میں نے اپنا نفس کا تزکیہ کرنا ہے، میں نے اپنے دل سے بغض، کینہ، حسد و نفرت نکالنا ہے، میں نے لوگوں سے نفرت کرنا ختم کرنا ہے، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، میں نے غیبت کرنا چھوڑنا ہے، میں نے تہمت لگانا چھوڑنا ہے، میں نے لوگوں کا ادب اور احترام کرنا ہے. دہراؤں میرے محترم، جی یہی تو اپنا تزکیہ ہے میرے محترم، جی یہی تزکیہ کا عمل ہے. برائی کی طاقتوں کو دباؤں اور خیر کی صلاحیتوں کو ابھاروں، یہی تزکیہ ہے، عملاً یہی ہے. اس نے میرے محترم اس پہ خاص توجہ دینا اپنے عمل پر. بس دعوے جو ہیں وہ انسان کو لوگوں پہ نظر رکھنا سکھاتی نا، لوگ کیا کر رہے ہیں. ہمیں لوگوں سے کوئی تعلق نہیں میرے محترم، بارہا کہا پھر دوہرا رہا ہوں آپ کے لیے، ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں میرے محترم سوائے اپنے آپ کے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ بس اپنی فکر کریں، بس اتنا کر لیجیے کافی ہے، ختم. آپ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہ کسی کے جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. الحمدللہ قرآن سے تو یہی ثابت ہے. آسان ہو گیا نا میرے محترم. اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنی فکر کرتا اور اپنی ذات پہ محنت کرتا میرے محترم، الحمدللہ آسان ہوتا نا. ایک ٹارگٹ ہو مائی سیلف ایزی، مگر آپ نے مجھ سے کہا کہ نہیں صاحب آپ ذمہ دار ہیں 7 ارب لوگوں کے. جھوٹ میرے محترم، جھوٹ. یس بے عملی مقصود تھی میرے محترم، اور لوگوں کو دھوکہ دے کر دین سے دور کرنا مقصود تھا. سمپل ذات میرے محترم. آپ کسی سے کہیں گے کہ صاحب آپ 1 گھنٹے میں 10 کام کیجئے، وہ 1 کام بھی نہیں کرے گا. سوچیے عقل سے ریلی. اور اس سے کہیں کہ صاحب آپ 1 گھنٹے میں 1 کام کیجئے، وہ اس کو بہت بہترین طریقے سے کر دے گا. دیکھا آپ نے، یہ جو ہم کو دھوکہ دیا گیا کہ آپ ذمہ دار ہیں تمام انسانیت کے، کیوں؟ ہمیں عمل سے ہی دور کرنا تھا. جی عمل سے ہی دور کرنا تھا. بہت بڑی سازش میرے محترم معاذ اللہ کی گئی، جس میں عمل کا کوئی تصور نہیں. ریلی دیکھ صرف دعوے ہیں، دعووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں میرے محترم. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ جی بہرحال بہت ساری حقیقتیں ہیں، دل دکھتا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے پریکٹیکل طریقہ کیا ہے کہ آپ عمل اسٹارٹ کر لیجئے. وہی بات جو ہمیشہ میں کہتا ہوں، یو کین چینج دا ورلڈ بٹ یو کین چینج یور سیلف. آپ دنیا کو تو بدل نہیں سکتے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. ہاں آپ کس کو بدل سکتے ہو؟ صرف ایک انسان کو، اور وہ ہے آپ خود. تو اپنے آپ کو بدل لیجیے صاحب، بس چھوڑ دیجیے. اپنے آپ کو جب بدلیں گے میرے محترم، آپ کے ارد گرد کی چیزیں بہت ساری خود بخود بدلتی چلی جائیں گی. جی پلیز پڑھیے. تیسرا عنصر، کامیاب لوگ خاموشی سے عمل کرتے ہیں. بالعموم انسان اپنے کاموں کا تذکرہ کرتا ہے، خواہ وہ ان کو کر چکا ہو یا کرنے والا ہو. ایسا وہ شخص کرتا ہے جو لوگوں سے خراج تحسین چاہتا اور ان سے صلہ و انعام کا امیدوار ہو. مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہ کردار ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنی بے عملی کو چھپانا چاہتے ہوں اور جو رائے برابر عمل کو جھوٹ کا سہارا دے کر بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. یہ منفی رویہ ہے، جبکہ مثبت رویہ یہ ہے کہ انسان انتہائی خاموشی کے ساتھ عمل پر توجہ دیتا ہے، کیونکہ اس کا ہدف لوگوں کو نفع دینا ہے. اسی لیے وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچتا ہے کہ جو وقت
اپنے کارناموں کا تذکرہ کرنے میں ضائع ہوتا ہے اس کو عمل کے لیے استعمال کیا جائے۔ خاموشی سے عمل کرنا اسی وقت ممکن ہے جب ان 3 باتوں کو مد نظر رکھا جائے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رضا اور صرف انہی سے صلے کی امید یا آرزو رکھنا، کیونکہ یہی وہ جذبہ ہے جو مجھے غیروں کی رضا اور تعریف سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، بالعموم اچھے کاموں کا تذکرہ کرنے سے حسد کا امکان ہوتا ہے، اسی لیے خاموشی کے ساتھ اپنے ہر عمل کو انجام دینا۔ نمبر 3، حسد کے نتیجے میں رکاوٹوں اور سازشوں کا امکان ہوتا ہے، اسی لیے خاموشی سے کام کرنے سے تمام منفی اقوال و اعمال سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ وہی کام پایہ تکمیل تک انتہائی کامیابی و کامرانی تک پہنچتے ہیں جو خاموشی سے کیے جائے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کامیاب کاموں کا ایک سبب اس کو خاموشی سے سر انجام دینا ہے۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے جو اللہ رب العزت والجلال یہاں فرما رہے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی طرف آتے ہیں میرے محترم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کہاں فرمایا ہے۔ دیکھیے یہ سورہ البقرہ ہے میرے محترم، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، یہ آیت نمبر 271 سورہ البقرہ دیکھ لیجئے۔ یہ سب قرآن سے ہی تمام کتاب جو لکھی گئی الحمدللہ مکمل قرآن پر بیسڈ ہے میرے محترم، ریلی الحمدللہ۔ تو یہاں فرمایا ان تبدو، اگر آپ ظاہر کرو گے الصدقات، یعنی اگر آپ ظاہر کرو گے اپنی زکوٰۃ دینے کا۔ صدقات مطلب زکوٰۃ ہے پورے قرآن میں، جی جی، صدقات کا مطلب قرآن میں زکوٰۃ مال ہے، یاد رکھیے صدقات قرآن کریم میں زکوٰۃ مال ہے۔ فرمایا اگر آپ ظاہر کریں گے اپنی زکوٰۃ مال کو فنعما ہی، تو بہت اچھا ہے جی، مگر آگے دیکھیں وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر اس کو چھپاؤ گے وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں تک پہنچا دو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ یہ دیکھیں تو میرے محترم کس چیز کو پرائرٹی دی جا رہی ہے؟ پرائرٹی دی جا رہی ہے کہ آپ چھپا کر دیجئے، چھپا کر دیجئے۔ یہ مثال دے کے بتا دیا گیا کہ آپ جو بھی عمل کریں چھپا کے کیجئے جی۔ اسی میرے محترم دیکھیے تہجد کی نماز، تہجد کی نماز کی تعلیم دی گئی، کیوں؟ اور ترغیب بھی دی گئی اس کے بارے میں، کیونکہ وہ نماز ہے جو انسان چھپ کر ادا کرتا ہے۔ باقی نماز میں باجماعت آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں جی، لیکن تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو خلوت میں ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں چھپ کر جو آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالی وہی میرے محترم آپ کا نفس کا تزکیہ کرنے کا سبب ہے۔ چھپ کر پڑھی جانی نماز ہی اللہ تعالی سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جی۔ تمام اولیاء اللہ اور تمام صالحین، اولیاء کرام اور صالحین عظام، تمام اللہ تعالی کے نیک بندے تمام تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے اور کرتے ہیں، بیکوز ان کو اسی وقت میں ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے میرے محترم، وہی کریم ٹائم خلوت، 1 to 1، آپ اور اللہ تعالی اکیلے، بس کوئی نہیں، یہ اصل مقام ہے میرے محترم۔ بہرحال تو محترم ہر عمل جو چھپا کے کیا جائے اللہ تعالیٰ کو وہی زیادہ مطلوب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب دنیاوی لحاظ سے آ جائیے میرے محترم، آج کہنا شروع کر دیا نا کہ صاحب اپنی پروفائل لو رکھیے، لو پروفائل اپنی بنائیے اور لو پروفائل اپنی رکھیے، کیوں؟ حالات خراب ہیں۔ اگر آپ اپنی پروفائل ہائی رکھیں گے تو آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں چوری کرنے والوں کو، ڈاکہ ڈالنے والوں کو، جی کہ آئیے صاحب ہم ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، آئیے ہم پر وار کریے معاذ اللہ۔ تبھی اب یہ بات آ گئی نا، تو قرآن نے پہلے بتا دیا تھا میرے محترم جی کہ دکھاوا مت کیجئے،
ریاکاری اور دکھاوا مت کیجئے. جی تبھی میرے محترم اللہ قرآن کریم میں صاف آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ آپ چھپا کر دیجئے، اور بتا دیا کہ وہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رعاء الناس، لوگوں کو دکھاوا دینے کے لیے، وہ ان کا عمل قابل قبول نہیں ہو رہا. اس سے میرے محترم دیکھیے عمل کیجئے خاموشی کے ساتھ. اور 3 آپ کو باتیں بتا دی الحمدللہ. جی 2 باتیں اہم ہیں اس میں. وہ کیا کہ جب آپ کوئی بھی کام علی الاعلان کریں گے تو صاحب حسد اور جیلسی کا امکان ہے. یس قرآن کریم میں آ گیا جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام جو کہ نبی ہیں ان سے فرما رہے ہیں کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. فرمائے لگے اے میرے بیٹے یہ آپ خواب بھی مت بتائیے گا اپنے بھائیوں کو. اچھا خواب ہے مت بتائیے، اگر بتائیں گے تو آپ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں گے. خواب نہ بتایا اس پر انہیں سازشیں کریں. تو کیا اشارہ مل گیا میرے محترم کہ اچھا خواب بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا. یہ انسان کی فطرت ہے معاذ اللہ. جی اور ہم کیا کرتے ہیں بتایا آپ کو. کون دعوت حسد دے رہا ہے؟ خود انسان. جتنی حیثیت نہیں اس سے زیادہ کر کے دکھاتے ہیں میرے محترم. حیثیت ایک کھانا کھلانے کی ہے مگر ماشاءاللہ 10 کھانے کھلائیں گے، لوگوں سے قرض مانگیں گے، لوگوں سے بھیک مانگیں گے. کیا فائدہ میرے محترم؟ کیا اس سے خوشی مل جائے گی ہماری بچی یا بہن کو یا بیٹی کو؟ ہرگز نہیں. وہ سمجھیں گے سسرال والے بہت پیسہ ہے، اب زندگی بھر مانگتے رہیں گے. جاؤ لاؤ بھائی جاؤ لاؤ، شادی میں اتنا خرچہ کیا تھا اور لاؤ. اب زندگی بھر ماں باپ میرے محترم کرب کی زندگی گزارتے ہیں. جی صاحب اس کی کیا ضرورت تھی؟ مگر وہی انسان دکھاوا جو کرنا ہے، نام جو چاہیے معاشرے میں کہ صاحب دعوت تھی، لوگ کھا کر میرے محترم بھول جائیں گے. جی 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 اس وقت واہ واہ کر کے نکل جائیں گے میرے محترم. ہر دن انسان کھاتا ہے اور اس کھانے کا کیا انجام ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے میرے محترم. تو ہم ان کی واہ واہ سننے کے لیے اپنے اوپر بڈر ڈالتے ہیں لون کا اور لوگوں کا. بے فائدہ. بہرحال تو میرے محترم حسد ہوتا ہے. ٹھیک اچھا اب جب حسد ہوگا اگر آپ خاموشی سے کریں گے الحمدللہ تو حسد نہیں ہوگا نا. نہیں پتہ لوگوں کو. جب آپ کو ظاہر ہی نہیں کیجئے گا لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. چلیے بات الحمدللہ. اب میرے محترم حسد کرنے کے بعد انسان رکتا نہیں. جی لوگ کوسچن کرتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے اتنا. یس اب وہ پھر کہاں وہ سورس پہ جائیں گے. اگر وہ حلال سورس ہوگی سپوز وہاں وہ کچھ غلط کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر حرام سورس ہوگی اپنا حصہ لینا شروع کر دیں گے. سب کو پتا ہے میرے محترم. اس لیے یہاں بتا دیا کہ جب آپ خاموشی سے کام کریں گے تو الحمدللہ حسد سے بچیں گے. نمبر 2 حسد سے بچنے کے بعد نمبر 2 وہ جو سازشیں کی جاتی ہیں آپ کے خلاف آپ کے اس کام کو روکنے، اس سے بھی آپ بچ جائیں گے الحمدللہ. دیکھا آپ نے خاموشی سے اور چھپا کر کام کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے میرے محترم. یہی سمجھنا ہے بس میرے محترم. مگر اب ایک بات کو سمجھ لیجئے. اب آپ فرق سمجھ لیجئے گا. نیکی اور سونا اور چاندی دونوں میں کیا فرق ہے میرے محترم؟ جو میری نظر میں قیمتی چیز ہوتی ہے میں اس کو لوگوں سے چھپاتا ہوں. ہے نا صاحب؟ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ صاحب میرے پاس کتنا سونا ہے،
کتنا تولہ سونا میں نے 100 تولہ 200 تولہ رکھا ہوا ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، بلکہ ظاہر کروں گا کہ میرے پاس تو سونا ہی نہیں ہے صاحب، میرے پاس گولڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، چھپاتا ہوں میرے محترم، کتنا پیسہ ہے وہ بھی نہیں بتاتا۔ مال و دولت کو انسان چھپاتا ہے، اس کی نظر میں وہ قیمتی ہے، قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے میرے محترم۔ امام علی عالی مقام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اخفو عبادتکم للہ فإنها اعظم ما تملکون۔ فرمایا کرتے تھے عبادت کو چھپا کر کیا کرو، اس نے کہ وہ سب سے عظیم ملکیت ہے آپ کی۔ عبادت کو، اعمال صالحہ کو چھپا کے کیا کرو، ریاکاری مت کرو، دکھاوا مت کرو۔ مگر آج دیکھیے بات بدل گئی، کیوں دکھاوا کرتا ہوں؟ دینداری کا گٹ اپ بناتا ہوں بیکوز مجھے فن چاہیے، مفاد چاہیے لوگوں سے۔ اگر میں رات کی تنہائی میں عبادت کرتا رہوں گا تو فن کہاں سے ملے گا صاحب؟ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں رات کی تنہائی میں کچھ کر رہا ہوں؟ اسی لیے اب دینداری کو ظاہر کرنا پڑا، اور دینداری کو ظاہر کرنے کی لبادہ بنایا گیا۔ ختم، لبادہ بنا لیجئے، اس کے بعد آپ جو کریں ٹھیک ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ کتنا دھوکہ دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا، آپ کو پتہ ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھئے میرے محترم، جو رشتے دینداری کی بنیاد پہ ہوئے تھے کہ صاحب ماشاءاللہ شریعت کے مطابق سب چیز ہوتی ہے، دیکھ لیجیے ان کا کیا انجام ہوا میرے محترم۔ تو دینداری کو کیوں ظاہر کرنا شروع کیا؟ ان کی نظر میں وہ قیمتی نہیں ہے، مال و دولت قیمتی، اس کو چھپاتے ہیں، جی بند خزانے میں کہیں زمین کے اندر چھپاتے ہیں، لوکر میں رکھتے ہیں، قیمتی ہیں۔ اور اعمال عبادات اس کی کوئی حقیقت نہیں، سب کے سامنے کرو، دینداری ظاہر کرو تاکہ مفادات حاصل کر سکو۔ معاشرے نے مجبور کر دیا نا جی، کہ اگر آپ کو فن چاہیے تو ہماری نظر میں دیندار کا یہ گٹ اپ ہے، یہ بنا لیجیے اپنے آپ کو فن ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہی مسئلہ ہے میرے محترم۔ مگر ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی؟ قرآن کی تعلیم، چھپا کر عمل کیجئے بس۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ امام علی عالی مقام سے ہی ایک اور بات میرے محترم یاد آ گئی۔ امام علی عالی مقام علیہ السلام، جی روایات میں آتا ہے کہ آپ سفر میں تھے تو آپ کو ایک خزانہ مل گیا، اور خزانے کا جب آپ نے خزانے کو اٹھایا، اس کے ساتھ وہاں ایک پرچی مل گئی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ خزانہ کن لوگوں کا ہے۔ کچھ لوگ تھے جو وہاں سفر کر رہے تھے اور یہ خزانہ ان سے گر گیا، تو اس میں اشارہ مل گیا تھا کہ یہ خزانہ کن لوگوں کا ہے۔ آپ نے اس خزانے کو اٹھایا اور ان لوگوں کے پیچھے نکل گئے، آگے ان سے جا ملے اور ان کو پھر ان کا خزانہ دے دیا۔ وہ لوگ متاثر ہوئے بہت، اور انہوں نے چاہا جیسے ہوتا ہے کہ انعام دیا جائے، تو انہوں نے انعام کی آفر کری۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے نہیں کیا ہے، یہ نہیں لیا آپ نے کچھ، اور جانے لگے۔ جب جانے لگے تو ان لوگوں نے کہا، اس قوم نے کہا کہ چلیے صاحب آپ نے ہم سے کچھ لیا ہی نہیں، کوئی حرج نہیں، کم سے کم اپنا نام تو بتا دیجئے تاکہ ہم لوگوں کی تذکرہ کریں کہ جب ہمارا خزانہ ہم سے گر گیا تھا اور فلاں انسان نے پورا خزانہ آز تیز ہمیں آ کے دے دیا، بہت بڑا کام، کچھ لیا نہیں، لے کے چلے جاتے۔ تو کہنے لگے اپنا نام تو آپ کم سے کم بتا دیجئے تاکہ ہم آپ کا ذکر خیر کر سکیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے،
इमाम अली आली मकाम का वो जवाब याद रखिएगा हमेशा, काश उस पर हम अमल करते। आपने फरमाया जिसके लिए ये मैंने अमल किया है वो मेरा नाम खूब जानते हैं। जिसके ने किया है, जिस रब्बी करीम के ने किया है मैंने ये अमल, वो मेरा नाम खूब जानते हैं। हमें दुनिया में कोई नाम नहीं चाहिए। ये अप्रोच थी मेरे मोहतरम। और आज हम क्या चाहते हैं कि बस हम नाम हो जाए, मीडिया में नाम आ जाए। जैसे पता नहीं जन्नत में दाखिल एंट्री मिल जाएगी अगर मीडिया में ना जाएगा, अगर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग मीडिया में नाम आ जाए, अगर कोई कॉलम हमारा छप जाए, हमारा कोई झूठा तज्जिया अगर कोई छप जाए, ऐसे माशाल्लाह सीना तान के लोग चलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। क्यों भाई, क्या कर लिया आपने? क्या हकीकत है इन चीज़ों की? सब बिकते हैं मेरे मोहतरम जी। पैसा आपके पास होना चाहिए, आपके तमाम कॉलम आ जाएंगे, आपके नाम पे चैनल चलना शुरू हो जाएगा, पैसा होना चाहिए बस। ये कोई हकीकत है इसके अंदर? कोई सदाकत है? ये फ़र्क है मेरे मोहतरम। तो जो भी काम करें छुपा कर कीजिए, नाम तक मत बताइए, खलास। इमाम अली का जुमला याद रखिएगा मेरे मोहतरम, अल्लज़ी अमिलतु मिन अजलिही यारिफु इस्मी। अल्लज़ी अमिलतु मिन अजलिही, जिनकी वजह से मैंने ये काम किया है, यारिफु इस्मी, वो मेरा नाम जानते हैं। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। ये फ़र्क देख लिए मेरे मोहतरम। तो खामोशी से काम करने से फ़ायदा ये है कि काम बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं, बिकॉज़ आप लोगों के नज़र में नहीं आते, हसद का शिकार नहीं होते, और हसद के बाद जो रुकावटें माअज़ल्लाह की जा सकती थी उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको महफूज करते चले जाते हैं। यह है तरीक़ा अमल करने का मेरे मोहतरम। ये लोग अमल करते, खामोशी से अमल कीजिए, दावे मत कीजिए, अमल। ये फ़र्क है मेरे मोहतरम जी। आगे चलिए प्लीज़। चौथा उन्सुर, मस्बत सोच पैदा करने का तरीका। कौल व अमल में यकसानियत तमाम कामयाबियों का सबब है। कौल व अमल में मतलूब सिर्फ अमल है और सिर्फ इरादे के इजहार का नाम है। मनफी सोच ये है कि कौल व अमल को अलग अलग हैसियत दे दी जाए। इसकी 3 शक्लें हैं। नंबर 1, कौल पर इक्तिफा करना और ये मान लेना कि कौल से ही तमाम कामयाबियाँ और कामरानियाँ मशरूत हैं। नंबर 2, दूसरी सूरत ये है कि कौल को दावों की शक्ल में बदल देना, यानी ये मान लेना कि अमल की कतअन ज़रूरत नहीं, दावों पर ही इक्तिफा करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का झूठा मकाम व मर्तबा बड़े बड़े दावे करने से ही हासिल होता है। तीसरी सूरत ये है कि कौल व अमल में मुकम्मल तफरीक करना, यानी ये मानना कि कौल अलग चीज़ है और अमल बिल्कुल अलग, जो कि धुरे मयार की अक्कासी है। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 3 आपको थ्योरीज बता दी मेरे मोहतरम। इंसानी मुआशरे में कौल व अमल के हवाले से ये 3 मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। नंबर 1, कुछ का ख्याल है बस कौल पे ही इक्तिफा कीजिए, बस बोल पे ही इक्तिफा करिए, वही काफ़ी है। दूसरा मेरे मोहतरम, कुछ लोग कहते हैं साहब इस कौल को ज़रा दावों के शक्ल में ले आइए, दावे करना शुरू कर दीजिए जो आपके सामने हैं। दुनिया के सारे बड़े बड़े मकाम मेरे मोहतरम बड़े झूठ बोलने की बुनियाद पे बनते हैं, आपके सामने हैं। और बरमला जब उनसे कहा जाता है कि साहब आपने ये फरमाया था, कहते हैं कहा तब नहीं कर सकते, जाइए। अरे जी मेरे मोहतरम। बहरहाल तीसरा क्या है, उन्होंने कहा कि ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अब इन पे हम डिस्कस करेंगे हल्का फुल्का इंशाअल्लाह, फिर बताएंगे कुरान के मुताबिक क्या है। जी कुरान ने कौल व अमल को क्या करार दिया है ये बताएंगे। जी प्लीज़ पढ़िए काइंडली। इस बात को साबित किया जा चुका है कि मनफी इंसान कौल पर ही इक्तिफा करता है,
کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ آسان ہے، جس کے ذریعے سے دنیا کا جھوٹا مقام و مرتبہ بغیر کسی مشقت و تکلیف کے حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے خطرناک بیماری جنم لیتی ہے، یعنی دوہرا معیار، جو کہ فطرت انسانی کے بالکل برعکس ہے، اور وہی سبب ہے تمام جسمانی بیماریوں کی، کیونکہ انسان کے اندر ایک طرح کی جنگ جنم لے لیتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو مخالف سمت میں عمل کرنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ دوہرے معیار کی مہلک بیماری جھوٹ اور فریب پر مبنی ہوتی ہے، جس کے بعد یہ انسان اس طرف نکل جاتا ہے جہاں انسانی اخلاق و اقدار کالعدم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس جیسے انسان پر اعتماد کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی پوری زندگی کا مقصد اپنے مفادات کو حاصل کرنا ہو جاتا ہے۔ دوہرا معیار در حقیقت دھوکہ دہی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بے یقینی، بے اعتمادی اور نفسا نفسی کی فضا قائم کرتا ہے۔ اس لیے اس کو مہلک رویہ قرار دیا گیا، کیونکہ وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ جبکہ مثبت سوچ قول و عمل میں یکسانیت کا ہونا ہے۔ یہ رویہ فطرت کے عین مطابق ہے، جس میں پورا وجود آسانی سے قول و عمل کے مطابق عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہی کردار مطلوب ہے، یعنی باطن و ظاہر کا یکساں ہونا، قول و عمل میں مطابقت پائی جانا۔ یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ قول و عمل میں یکسانیت ہی نہ صرف انسانی صحت بلکہ تمام تر تعمیری کاموں اور کامیابی کا ضامن ہے۔ مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ جب انسان اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہناتا ہے تو وہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ وہ سنجیدہ کامیابی کا طلبگار، ترقی اور بلندی کا خواہش مند ہے۔ لہٰذا جس حد تک اس رویے کو اختیار کیا جائے گا، اسی تناسب سے معاشرے میں خیر و برکت، اخوت و یکجہتی، امن و سکون، یقین و اعتماد کی فضا قائم ہوتی چلی جائے گی۔ اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے کہ دوہرے معیار کا مزاج اس حد تک عام ہو چکا ہے اور اس منفی جذبے کو اتنا فروغ دیا گیا کہ لوگوں نے ماننا شروع کر دیا کہ اس کے بغیر گزارا ناممکن ہے، بلکہ اسی کو ہی کامیابی اور کامرانی کا واحد ذریعہ قرار دے دیا گیا۔ لہٰذا اس رویے سے احتیاط و اجتناب کرنے کے لیے سخت جد و جہد مطلوب ہے، جس کے لیے 3 باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اپنا محاسبہ یعنی کاؤنسلنگ کرتے رہنا، دوہرے معیار اور یکسوئی کے حوالے سے، یعنی منفی اور مثبت نتائج کا تقابل کرتا رہوں۔ نمبر 2، دوہرے معیار کے منفی مہلک نتائج کو مد نظر رکھنا، جس میں سب سے پہلے ناقابل علاج بیماریوں کا لاحق ہو جانا ہے۔ مزید جھوٹ اور دھوکہ دہی جیسے اعمال ذات کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ نمبر 3، دوہرے معیار کے معاشرے میں جو ناقابل تلافی صورتحال پیدا ہوتی ہے، جس میں سر فہرست بے یقینی، بے اعتمادی، بغض و کینہ، نفرت اور حسد ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر پورے معاشرے کو مفلوج کر دینا کہ وہ کوئی بھی تعمیراتی یا خیر کا عمل انجام نہ دے سکے۔ دیکھا آپ نے میرے محترم، یہ ان ڈیٹیل آپ کو بتایا میرے محترم۔ الحمدللہ یہ بات پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، مگر اس کا مختلف زاویہ تھا۔ یہاں الحمدللہ میں نے اللہ کے توفیق سے قول و عمل کے 3 مختلف بتایا آپ کو، 3 مختلف جو تھیوریز پائی جاتی ہیں انسانوں میں، ان کا تذکرہ کیا، اور پھر بتایا میرے محترم اس کا نقصان کیا ہے۔ جی یہ تو آپ بتا چکا ہوں آپ عبداللہ، قرآن میں، قرآن کریم میں 2 ہی کردار ہیں، 3 نہیں ہیں میرے محترم۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ بہرحال 2 ہی معیار ہیں، ایک مومن، ایک منافق۔ مومن کو کون ہے میرے محترم؟ جس کا باطن و ظاہر یکساں ہو، یہ ہے مومن۔ اور منافق کون ہے؟ جس کے دوہرے معیار ہوں، جس کا ظاہر باطن کے برعکس ہو میرے محترم۔ مومن انسان مثبت سوچ کا مالک، جی، اور منافق انسان منفی سوچ کا مالک۔ اس کی دلیل دیکھ لیجئے آپ، یہ جو دوہرا معیار ہے،
یہ انسان منفی سوچ رکھتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیے کیا سرزد ہو رہا ہے، کیا ڈیلیور کر رہا ہے یہ منفی انسان، بغض، کینہ، حسد، نفرت، لڑائیاں کروا رہا ہے، قتل و غارت گری کروا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ تمام منفی اعمال ہیں جو دوہرے معیار والا انسان کر رہا ہے جی۔ مگر الحمدللہ مومن انسان نہ، کیوں؟ بیکوز مومن انسان کون ہے میرے محترم؟ مومن انسان وہ ہے جس میں قول و عمل کی مکمل مطابقت پیدا ہو، مکمل مطابقت پائی جائے، قول و عمل میں مکمل مطابقت پائی جائے، یہ ہے میرے محترم جی۔ ایسا انسان مثبت انسان ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیے مومن سب سے محبت کرے گا، مومن سب کی خیر خواہی رکھے گا، مومن سب کو دعا دے گا، مومن سب کو فائدہ پہنچائے گا، مومن مسکراتا رہے گا، مومن آسانیاں بانٹے گا، مومن خوشیاں بانٹے گا، مومن محبتیں بانٹے گا، بیکوز یہ پوزیٹیو انرجی ہے میرے محترم، پوزیٹیو انرجی لوگوں میں دے گا الحمدللہ۔ تو اس لیے میرے محترم یہاں اس کو خاص طور پہ بیان کیا، یہ واضح کرنے کے لیے کہ دوہرے معیار کے کیا نقصانات ہیں۔ بتایا آپ کو میرے محترم، معاشرہ مفلوج ہو جائے گا، بے یقینی کے فضا، بے یقینی کے فضا۔ اور جس سے میں نے آپ سے کہا خود لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں نا، آج مکمل میڈیا کے ذریعے سے تعلیم دی جا رہی کہ آپ بھی دھوکہ دیجئے، آپ بھی جھوٹ بولیے، آپ بھی کرپشن کیجئے جی، اور آپ بھی سب کچھ کریے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ ہے میرے محترم، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے پریکٹیکلی، حقیقی نتیجہ کیا ہوگا میرے محترم کہ پورا معاشرہ مفلوج ہو جائے گا جی، ختم ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں میں رشیا میں اس کو پولیس اسٹیٹ بنایا گیا، کنٹرول کرنا چاہتے تھے نا کہ کوئی ملکیت حاصل نہ کر سکے، تو انہیں پورے اسٹیٹ کو پولیس اسٹیٹ بنا دی۔ اس میں انہوں نے ہر انسان کو پولیس والا اسپائسی بنا دیا، جاسوس اپنے دوسرے بھائی کے لیے، وہ اس کی جاسوسی کر رہا اور یہ اس کی جاسوسی کر رہا ہے، اور دونوں کو نہیں پتا، دونوں کو پیسہ دیا جاتا تھا میرے محترم۔ ہمارے کچھ مسلم ممالک ہیں، انہوں نے یہ سمجھا، وہی میں دوہرے معیار کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے سمجھا کہ صاحب دین پہ عمل کرنے کے لیے ہم باقاعدہ اپنی پولیس کی نفری بڑھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، اچھا بڑھائیے۔ انہیں کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم بہت زیادہ پولیس والے بنائیں گے، اور اپنی جواسیس اور پولیس والے بڑھتی چلی جائیں گے، اور اپنے جواسیس اور اپنے مخبر معاشرے میں پھیلاتے چلے جائیں گے، اس سے کرپشن اور کرائم میں کمی آئے گی۔ نہیں آئی میرے محترم، نہیں آئے، بلکہ جیلوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ایک جیل پھر دوسری پھر تیسری، اب اللہ معاف فرمائے ہر سٹی میں 10 جیل بن گئے جو سب بھرے ہوئے ہزاروں لوگوں سے۔ تو کہاں گئی آپ کی تھیوری کہ آپ کرائم کو آپ روک سکتے ہیں پولیس والوں کے ذریعے؟ نہیں میرے محترم، قرآن نے بتایا کہ آپ کرائم سے انسان اس وقت بچتا ہے جب اس کو اللہ تعالی کا خیال آئے جی، جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا چلا جائے گا، جب اس کے اندر ایمان بڑھتا چلا جائے گا، حب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتا چلا جائے گا، تو کرائم سے دور ہوتا چلا جائے گا جی۔ لوگ فیل ہو گئے، نہیں کامیاب ہو سکے میرے محترم، بیکاز وہ غیر فطری طریقہ ہے۔ آپ اگر ہر انسان کے ساتھ ایک پولیس والا لگا دیں گے، وہ اگر کرائم کرنا چاہے گا پھر بھی کرے گا یقیناً۔ یہ کوئی حل، یہ سلوشن نہیں تھا۔ کرائم کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ تعلیم الہی کو پروپر طریقے سے
لوگوں تک پہنچایا جائے پروپر طریقے سے، اپنی مرضی کی تشریح اور تفسیر کے مطابق نہیں جس اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ پھر آپ دیکھتے میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت کا دیا جلاتے لوگوں کے دلوں میں، پھر آپ دیکھتے کیا تبدیلی آتی ہے۔ مگر انہیں سمجھا کہ نہیں صاحب، کرائم کو روکنے کا طریقہ پولیس والوں کا اضافہ کر دیا جائے، پولیس والوں کو فائدہ ہو رہا ہے، سبوں کو جو مل گئی اچھی تنخواہ ملتی ہے، ہوگا کچھ نہیں۔ میرے محترم رزلٹ بتا رہا ہے، رزلٹ جیلوں میں اضافہ ہوا، پورے جیل بھرے ہوئے میرے محترم، کرائم میں اور اضافہ ہوا۔ یاد رکھیے کرائم ختم ہونے کا یا کرائم کیسے ختم ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت جب دل میں آئے گی، جب ان کو حقیقی ایمان سے آشنا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگ کرائم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے میرے محترم کتنی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتے ہیں، وہ کرائم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کے سامنے ہوگا، دیکھ لیجئے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں ایسے بہت لوگ ہوں گے جو پہلے بیچارے کرائم کی زندگی اور کرپشن کی زندگی گزارتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نور سے منور کر دیا، اپنے نور سے، اپنی معرفت کے نور سے، اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بدل گئی ان کی زندگی، کرائم سے دور ہوتے چلے گئے۔ کوئی پولیس والے کے ڈر سے نہیں چھوڑا، انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چھوڑا۔ کیا بتانا چاہ رہا تھا آپ کو یہ کہ یہ دہر معیار کب ختم ہوگا؟ جب ایمان کا نور دل میں پیدا ہوگا، جی، جس کی وجہ سے معاشرہ مفلوج ہو گیا، جی، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھ لیجئے کون سا تعمیری کام کر رہی ہے امت مسلمہ، ریلی بتا دیجئے آپ، پوری امت مسلمہ پہ نظر اٹھا ڈالیے اور یہ بتا دیجئے کہ کون سا تعمیری کام کر رہی ہے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ پوری امت مسلمہ میں آپس میں خانہ جنگی ہو رہی ہے، یہ تعمیری کام کر رہی ہیں، بس ریلی ان کا مقصد حیات خانہ جنگی، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کرنا، یہ ہماری امت مسلمہ کر رہی ہے۔ آپ کے سامنے کون سا تعمیری کام کیا میرے محترم جس پہ فخر کیا جا سکے کہ یہ امت مسلمہ نے کیا ہے؟ بتا دیجیے آپ۔ کچھ نہیں میرے محترم، یقیناً نہ اجتماعی شکل میں، جماعتی شکل میں، نہ انفرادی شکل میں۔ کیوں؟ افراد بھی ہوتے اسی جماعت کے ہی لوگ ہیں نا صاحب، اسی اسلام کی جماعت کے افراد ہیں۔ یہاں بھی کوئی تعمیری کام نہیں سوائے سازشیں، اپنے لوگوں کے خلاف سازشیں، معاذ اللہ، یا اپنے ملک کے خلاف سازشیں، اعوذ باللہ۔ یہ دیکھیں، اپنے ملک کے خلاف سازشیں، اعوذ باللہ۔ جس ملک میں رہ رہے الحمدللہ، جس ملک نے ہمیں پہچان دی، جس نے ہمیں عزت دی الحمدللہ، اس ملک کی بقا کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد کرنا چاہیے، جی، مگر ہمارے مسلمان اپنے ہی ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، معاذ اللہ، المیہ ہے۔ سیکھا یہی ہے نا، امت مسلمان نے کیا سیکھا؟ سازشیں کرنا، خفیہ سازشیں، بس یہ ہے تعمیراتی کام۔ اگر کوئی ہے تو بتائیے گھریلی میرے محترم، نہیں ہے۔ اور اگر بیچارہ کوئی کر بھی دیتا ہے انفرادی طور پر، اس کے خلاف بھی لگ جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو میرے محترم 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جی، کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟ عمل میں یکسانیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، دوہرے معیار کے منفی نتائج کو سامنے رکھنا۔ کیوں؟ اس میں کیا کر رہا ہوتا ہوں؟
اس میں اپنی باڈی کو زبردستی مخالف سمت میں لے جا رہا ہوتا ہوں، اسی لیے خون کا دورانیہ بدل جاتا ہے، افیکٹ کرنا پڑتا ہے مجھے، بیماریاں لاحق ہوتی چلی جاتی ہے، اس کو مد نظر رکھوں۔ نمبر 3 میرے محترم، جو سب سے بڑی بات یہ ہے، اس کا معنوی جو منفی نیگیٹو معنوی ہو رہا ہے معاشرے میں، معاشرے بے اعتمادی، بے یقینی کی فضا، کوئی کسی پہ یقین نہیں کرتا، یہ ہے نا ریلی۔ آپ دیکھیں، سپوز آگے آپ ایک گلی میں گئے، آگے گلی بند ہے، آپ واپس آ گئے، یا کچھ ٹینٹ لگا ہوا ہے، شادی ہو رہی ہے، جو بھی ہے، راستہ بند ہے، اب آپ واپس آ رہے ہیں۔ اب جب واپس آ رہے ہیں، اب جو گاڑی آ رہی ہیں، آپ وہاں رک کر اگر کسی سے کہیں گے کہ صاحب آگے مت جائیے، راستہ بند ہے، میں ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں، یقین مانیے کوئی ہماری بات نہیں مانے گا، سب ہمارے منہ پہ تھوکیں گے اور خود جائیں گے چیک کرنے کے لیے۔ کیوں؟ بے یقینی ہے، ان کو سمجھیں گے صاحب یہ ان کا کوئی مفاد ہے، ہمیں نہیں جانے دے رہے، ان کا کوئی مفاد ہے، کچھ مکائے کر ان کا کیا مقصد ہے۔ خود جائے گا ہر کوئی، ریلی ہر کوئی خود آگے تک جائے گا، راستہ لوگ دیکھے گا، اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، یقین کرے گا، پھر واپس آئے گا چپ چاپ، اب وہ کسی سے کچھ نہیں بولے گا۔ یس، بے یقینی ہے میرے محترم، اتنا بھی یقینی کر دیا ہمیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کہہ دیں کہ راستہ بند ہے، کوئی نہیں مانے گا، خود جائیں گے۔ یہ مشکل ہو گئی میرے محترم۔ اس سے بچنے کے لیے کیا ہے میرے محترم؟ انشاءاللہ آگے اس ساتھ اور باتیں آئیں گی، مگر آج کے مطابق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی طرف واپس آؤں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی محبت کا دیا جلانے کی کوشش کروں۔ یہی ایک ذریعہ ہے میرے محترم مثبت سوچ کو بہتر کرنے کے لیے، منفی سوچ کو ختم کرنے کے لیے، دوہرے معیار کو ختم کرنے کے لیے، یک رخی اور یک معیاری قائم کرنے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یقیناً سہارا لینا ہوگا۔ یا رکتے ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔